السلام علیکم۔ بڑے دن سے ایک چیز دماغ میں گھوم رہی تھی کہ اگر کسی کو اجسر نو سے زندگی کو ری انجینئرڈ کرنا ہو، اس کو پھر سے ایک صحیح طریقے سے زندگی کے اسپیکٹس کو چالو کرنا ہو، تو وہ کیسے کرے گا اور کس طرح کرے گا؟ تو دیکھیے، جو میرے پاس اس وقت طریقہ کار ہے اور جو ایک دم سیدھا راستہ ہے وہ ہے اسلام۔ حتیٰ کہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اس اسلام کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج آپ کو اپنے چاروں طرف دکھ رہا ہے۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام واستو میں اس سے بہت الگ ہے، اس سے بہت الگ ہے۔ اور میں دعوت دوں گا ان سب کو جو اس کو سنیں، اتنا سٹیک تانا بانا یدی ویکتی 100% سرنڈر ہو کر کے اور چیزوں کو ٹھیک اسی طریقے سے سمجھ کر اپنے دل میں اتارے، تو یہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ پریشان تک ہو جائے، وہ تھوڑا بھی پریشان ہو جائے۔ حتیٰ کہ میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ اس باغ میں طرح طرح کے پھول ہیں، سب کی اپنی رنگت ہے، سب کا اپنا حسن ہے، سب کی اپنی خوشبو ہے۔ کوئی ایک پھول دوسرے پھول کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے دیکھا ہے، جیسے کہ قرآن شریف، کیونکہ بات میں اسلام کی کر رہا ہوں تو میں اگزامپل بھی قرآن سے ہی لوں گا۔ اگر سپورٹیو کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ادھر اسکرپچرز کی میں اگزامپلس کو لینے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں رسول بھیجے، ہر قوم میں اس جیون کے جینے کے طریقے کو ہم نے دیا ہے۔ اب اس قوم کے لوگوں نے کتنا سمجھا، کتنا وہ لے کر چلے، یہ ان کے اوپر نربھر ہے۔ اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ دیٹ پرسنس۔ یہی حال 1400 سال ہوئے ہیں، 1400 سال ہوئے ہیں 72 فرقے۔ حالانکہ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ ان کے مول بھوت سدھانت پر، توحید کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن بس یہیں سے بات سب کی الگ ہو جاتی ہے۔ بس اسی بندو سے ہی تمام شاخیں پھوٹ اٹھتی ہیں، اور آج 72 سے زائد شاخیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہی حال دیگر اسکرپچرز، دیگر دھرموں میں ہے۔ بات ہے چیزوں کو سمجھنے کی، چیزوں کی سمجھنے کی۔ اور ہر پھول اسی شاخ پر اچھا لگتا ہے جس شاخ کا وہ پھول ہے، اور سب پھولوں کے اندر حسن ہے، چاہے وہ خوشبو سے لے کر کے ہو، چاہے اس کے رنگت سے لے کر کے ہو، چاہے وہ اس کے پریزنٹیشن سے لے کر کے ہو۔ اس طریقے سے ہر ایک راستے کا اپنا ایک حسن ہے، اور وہ حسن جو ہے وہ باری تعالیٰ کا ہے۔ بات میں پھر کر رہا ہوں کہ اسلام کی بہت ہی سیدھا راستہ، لیکن یہ وہ راستہ نہیں جو تم کو عام زندگی میں دکھ رہا ہے۔ میں نے اس زندگی کو جیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ حالانکہ پہلی دشٹی میں آپ جب دیکھو گے تو انہی 120 کروڑ مسلموں میں ملیں گے۔ ایشیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔
اس سے زیادہ ہی ہے۔ تو میں بات رکھوں گا اب یہیں سے، میں اپنے مدعے کو شروع کرتا ہوں کہ واستو میں اسلام کیا ہے۔ جب کوئی انسان اس زندگی کو جینا چاہے، صحیح ڈھنگ سے جینا چاہے کہ وہ حق اور ناحق کی پہچان اسی زندگی میں کر لے اور بڑے خوشنما انداز سے اس زندگی کو بتائے، تو وہ دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو لے کر آئے۔ پہلی بات تو خود سے ایک عہد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلی بات کہ میں مسلم بن کر جیوں گا۔ اب جب بات مسلم کی آتی ہے تو مسلم کا مطلب وہ نہیں جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیول زبانی پڑھ رہا ہے۔ مسلم کا مطلب وہ ہے ایک ایسا عہد کہ اب وہ آدمی کہہ رہا ہے، وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے سے اب نہ تو کسی جانور کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ کسی انسان کو پہنچے گی، نہ کسی پیڑ پودوں کو پہنچے گی۔ کوئی بھی انسان کو میں نقصان یا اپنی طرف سے کوئی پریشانی نہیں دوں گا، غرض کی وہ پریشانی جسمانی ہو، غرض کی وہ پریشانی باطنی ہو، اس کے اپنے دماغی پریشانی کے تحت ہو، یا اس کو میں معاشرے کی سماجک پریشانی کو دوں۔ اس طریقے کی کسی بھی پریشانی آج کے بعد میں کسی اور کو اپنی طرف سے نہیں دوں گا۔ یہ پہلا عہد ہوتا ہے۔ اور یہ مسلم بننے کا جو طریقہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں اللہ کی پہچان یا سویکرتی، رسول کی پہچان اور سویکرتی، دونوں کی پہچان اور سویکرتی، یعنی کلمہ شہادت۔ یہ جو اس کے پہلے میں نے بات رکھی کہ اب میں مسلم بن کر جیوں گا، تو جب اللہ کی پہچان ہوگی، رسول کی پہچان ہوگی، رسول کی پہچان سے ہی اللہ کی پہچان ہوگی، اور جب اللہ کی پہچان ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، اور میں نے اب لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دینا ہے۔ اس خلقت میں موجود کسی بھی چیز کو کوئی تکلیف نہیں دینا ہے جس دن اللہ کی پہچان ہو گئی۔ ہمارے اندر یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں حالانکہ میں اس کو نہیں سمجھاؤں گا، لیکن پھر بھی سمجھ لو کہ ہمارے اندر ایک ہائر کانشیسنس ہے۔ وہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی کرسی ہے، السماوات، اور جو ایک دم لوور کانشیسنس ہے وہی زمین ہے، وہی عرش ہے۔ اور اس کو کبھی دوسرے اس میں کھولوں گا، میں چاہوں گا بھی نہیں کہ آپ اس کو، کوئی بھی انسان اس کو پکڑے اور جب تک وہ میری دوسرے پوڈ کاسٹ کو نہ سن لے۔ تو پہلا تو اسلام، اپنا شہادت، کلمہ شہادت ہو گیا۔ دوسری چیز ہم کو رب کو سمجھنا پڑے گا کہ رب کون ہے۔ اگر اسلام کو جینا ہے تو رب سمجھنا پڑے گا، رب وہ جو ہم کو زیرو سے ہیرو بنا دے۔ ساری نمازیں رب کے لیے ہیں، ساری صلاتیں رب کے لیے ہیں۔ اس کے بعد رحمان، جب ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو رب آ گیا۔ اس کے بعد رحمان کون؟ رحمان وہ جو ہمیشہ اپنی رحمت میں ہم کو رکھے، جو ہمیں سکھائے۔ رحمت وہ نہیں کہ تم کو کھانا مل رہا، پینا مل رہا، کپڑا مل رہا، دوائی مل رہی، پانی مل رہی ہے، سماج میں عزت و شہرت مل رہی ہے۔ رحمانیت وہ ہے جو تمہارے نفس کو پاک کر دے، جو تمہارے مرتبے کو اونچا کر دے، جو تمہیں عروج پر لے کے جائے۔ تو رحمان وہ جو سکھائے، ہدایت دے، تربیت دے، ٹھیک معنی میں رسول کے، ٹھیک معنی میں رب کے۔ رب وہ جو علم کا بھنڈار ہے، رب وہ جو علم کا بھنڈار ہے۔ تو پہلے رحمان، پھر رب، پھر الکتاب، وہ جو علم ہے وہ الکتاب ہے، پھر رسول، پھر ضمیر، پھر دل، پھر عقل، اترتے چلے آئیے۔ میں باطن کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ جو میں بات بول رہا ہوں، میں نے جو اسلام میں شہادت کے بعد میں جتنی بھی باتیں بولی،
وہ اس کے بعد کی باتیں کیول اشارہ ہے، لیکن جو اول شرط ہے وہ شہادت ہے کہ پہلے ہم جو ہے اللہ اس کے رسول پر یقین ایمان لے کے آئیں اور اس کو پھر پہچانیں اپنے باطن میں. تو یہ جو بعد میں نے اس شہادت کے بعد میں بولا، تو وہ تمہارے اندر میں اللہ، رسول، رحمان، رب، الکتاب، جمیع دل عقل کو پہچاننے کی بات ہے. جب یہ مدعا کلیئر ہو جائے تو اب معلوم پڑا کہ میرا جو سفر ہے وہ لوور سے ہائر کی طرف ہے. میں ایک نفس ہوں، ہر نفس کو موت آنی ہے. اللہ جو ہے نفس اعلیٰ ہے، خود کہتا ہے وہ. تو میرا جو راستہ ہے وہ رب کی طرف ہے، وہ رحمان کی طرف ہے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے. اور آپ کے صدقے میں یہ سفر جو ہے اللہ بذات کی طرف ہے. تو پہلا شہادت اسلام کے 5 ستونوں میں بات کر رہا ہوں. شہادت کی میں نے بات کر لی، ان سب پر غور و فکر پہلے ہی کر لینا. اس کے بعد شہادت میں نے گواہی دی، اس کو پہچانو، اس کو دیکھو. مطمئن نہیں آ جاتی ہے تو گواہی دو. بے شک حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی کو ایمان کہا گیا. حالانکہ ایمان کا ایک ظاہری وجود بھی ہے جو کہ اندر کو مضبوط کرتا ہے. ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، یہ ایمان مکمل نہیں ہوا. تم نے اب سمجھنے کی چیز ہے. کلمہ شہادت مکمل ہی ہوتی ہے اقرار باللسان سے، زبان سے اقرار کرنا، اور تصدیق بالقلب، قلب سے تصدیق کرنا. اس چیز کو سمجھنا پہلا پوائنٹ پہ ہی. جب آپ دروازے کی انٹری کرتے ہو تو پہلا جو قفل ہے، پہلا جو تالا ہے وہ تصدیق سے کھلتا ہے. وہ تصدیق سے کھلتا ہے. پہلی شرط ہی تصدیق ہے. پہلی شرط ہی تصدیق ہے. تو پہلے اللہ اور رسول کی سمجھ کو حاصل کر لینا. بغیر اس سمجھ کے آگے کی ساری کوششیں بہت مشکل ہو جائیں گی، بہت مشکل ہو جائیں گی. پہلے اس کی سمجھ، غیب کو دیکھو، غیب کو سمجھو، غیب پہ ایمان لاؤ، اللہ رسول پہ ایمان لاؤ. سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا. دیکھو قرآن شریف میں پیدا کرنے کے لیے لگ بھگ 9 لفظ ہیں. اس میں جیسے خلق ہو گیا، بدا ہو گیا، فطر ہو گیا، اور جنا ہو گیا، اور جعلنا ہو گیا. تو جعلنا ایک ایسا شبد ہے جو کہ اس طریقے کی پیدائش کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو کہ نان فزیکل ہے، نان میٹیریل ہے. تو اس پر میں کبھی پھر بات کروں گا کیونکہ بات بہت الگ چلی جائے گی. تو اب اس جعلنا میں رب تعالیٰ نے جن چیزوں کا استعمال کیا ہے تھوڑا سا بول دو. زمین، آسمان، کتاب، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، پہاڑ، انسان، فرشتے، ہے نا، ابلیس، ان ساری چیزوں پہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کی بات کری تو لگ بھگ ان سارے پر جلنا شبد کا استعمال ہے. حالانکہ اس بارے میں ہم کبھی کسی دوسرے پوسٹ کاسٹ میں بات کریں گے. اس کے بعد جب آپ کی شہادت پوری ہو گئی تو ایک شبد اور آتا ہے جو دوسرا اسٹیپ ہے، وہ ہے صلات. اب صلات کو قائم کرو، یہ بہت ضروری ہے. صلات کا مطلب لگ بھگ لوگ لے لیتے ہیں 5 وقتہ نماز سے. 5 وقتہ نماز کی ضرورت تو ہے،
لیکن واستव میں صلات وہ نہیں ہے. صلات کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی کنیکٹڈ، کنیکشن میں ہو جاؤ، جڑ جانا. تو اپنے رب سے جڑنا، اللہ سے نہیں، اپنے رب سے جڑنا ہے آپ کو. تو اس کے لیے قرآن شریف میں کہیں اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، کتنی بار جڑنا ہے یہ نہیں بتایا گیا. ہاں، کہیں 2 بار کا ذکر آیا ہے، کہیں 3 بار کا ذکر آیا ہے، لیکن 5 بار کا ذکر میرے قرآن پڑھنے کے حساب سے ابھی تک میرے سامنے یہ آیا نہیں، یا میں نے اس پہ فوکس کیا نہیں. حالانکہ میں نے کوشش بہت کی، انٹینشنلی کوشش کی. تو لیکن ہمارے سرکار کی طرف سے ہم کو جو تحفہ ملا ہے، وہ تحفہ ملا ہے 5 وقتہ نماز کا، یعنی 5 بار. کوئی بات نہیں، 5 بار بھی ٹھیک ہے. اب 5 بار اپنے رب سے جڑنا ہے، لیکن رب سے جڑنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. ہاں، جو شرطیں ہیں اس میں وہ ہیں وضو، قیام، رکوع، سجدہ اور سلام. بیسک بات میں لے کے چلوں. لیکن قرآن شریف میں جو آیا ہے وہ ہے قیام. پہلے وضو نہیں ہے، پہلے قیام، پھر وضو، پھر اس کے بعد دیگر چیزیں. تو لوگ پہلے وضو کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، سرکار کی سنت کریمہ ہے. لیکن ایز پر دا قرآن پہلے قیام، پہلے نیت، پہلے اسٹینڈ ہو جاؤ، پہلے سنکلپ لے لو، پہلے عہد لے لو کہ نہیں، اب یہ سمے میرے رب کے لیے ہے. میں نے روک دی دنیا، قیام کر لی. وضو، جو میرے نزدیک وضو کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ ساری گندگی جو میرے عقل میں، میرے ذہن میں، میری یادداشت میں، میرے دل میں آ رہی تھی، میں نے ان سب سے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. اور اس پاکیزگی کو اختیار کرنے کے لیے کئی اسٹیپس ہیں جو کہ قرآن شریف میں دکھائے گئے. لیکن میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا. اس بار جو وضو ہے، وہ وضو جو ہے کہ اب دنیا داری سے ہٹ کر کے میں بالکل پاکیزگی کے ساتھ میں موجود ہوں، جس میں ہاتھ کا دھونا، مسح کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پیر کو ٹخنے تک دھونا، یہ باطن کی صفائی کے مرحلے ہیں. میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ وضو، قیام کے پہلے کا جو وضو ہے الحمدللہ میرے سرکار کی سنت کریمہ ہے. لیکن جب قیام کے جب عہد لو کہ ہاں میں اپنے رب سے جڑنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ سب چیزوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ اپنا ایک وقت ہے کہ جب آپ ان سے پاکیزگی کو ایکسپٹ کرتے ہو. اس کے بعد رکوع ایک لفظ ہے. سورہ مریم میں آتا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ میں سجدہ کرو، رکوع کرو. اس میں سجدہ پہلے ہے، رکوع بعد میں. لیکن جو ہم پڑھتے ہیں اس میں رکوع پہلے ہے، سجدہ بعد میں. تو رکوع کا ایک اپنا مسئلہ ہے. یہ رکوع وضو کے ساتھ میں جڑا ہے، جھکنا، توجہ، پھر سجدہ، 100% سرنڈر. اب میں ختم، سجدہ. یاد رکھنا میرے اس نقطے کو، سجدہ یعنی کہ خود ہی ختم، خود ہی ختم. پھر سلامتی میں آ گئے، یعنی سلام، کہ اب تم سلامت ہو، اب تم سلامت ہو. تو یہ جو طریقہ کار ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یدی انسان اسلام کو سمجھ کر کے اس طریقے کار پر اپنی زندگی کو بتائے تو یہ پوری دنیا بہت سندر ہے. اور میں اسی کی بات نہیں کر رہا، میں ہر ایک دھرم کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کو سمجھے، کیونکہ جب آپ سمجھنے پہ آؤ گے
تو آپ پھول دیکھو گے، حسن دیکھو گے، دیکھنے پہ ہو۔ اب میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ صلاۃ جو ہے مکمل عبادت نہیں ہے، عبادت کی پورا ایک گروپ ہے، لیکن یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، یہ جو تم نے پایا، جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نعمت کے صورت میں آیا، اس کو لوگوں تک بانٹو، کچھ بھی ہو، جو بھی نعمت آئی ہے اس کو بانٹو۔ اس کے بعد رمضان یعنی کہ روزے، اس کے بعد حج، یہ 5 ستون ہیں۔ حالانکہ میں زکوٰۃ، رمضان اور حج ان کو بڑا ہلکے میں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ جو میں نے یہ پوڈ کاسٹ ہی بنائی ہے ان کے لیے جو شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک، صلاۃ ہو گیا، ایمان ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں عبادت کی۔ تو عبادت کے عام طور پہ لوگ اس کا مطلب جو ہے وہ لیتے ہیں تسبیح کے، کسی بھی وظیفے کے، ذکر کے، اور صلاۃ یعنی نماز کے، روزہ کے، زکوٰۃ کے، حج کے، یہ سب ساری چیزیں جو ہیں جو 5 ستون ہیں، اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور جو عبادت کے معاملے میں آتی ہیں۔ بہت ہی ایک رسمی طور پہ ہم عبادت کرتے ہیں، رسمی طور پہ جو سب پتہ ہے، رواج ہے ہمارے یہاں پر۔ لیکن عبادت چھوٹی چیز نہیں ہے، عبادت تمہاری پوری زندگی کو کور کرتی ہے۔ تسبیح عبادت نہیں ہے، ورد عبادت نہیں ہے۔ عبادت ایک چھتری کی طرح ہے جس میں کئی تیلیوں سے الگ الگ حصے بنے ہیں، یہ سب مل کر کے عبادت کا پورا حصہ بن جاتا ہے، جس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، عبادت کا جو روٹ ہے وہ عبد ہے۔ عبد مطلب داس یا سیوک، عبدیت مطلب داستو۔ تو عبادت سیوا کو کرنے والا، کرنا، سیوا کرنا، ایکشن۔ اب ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے لیے آپ کر رہے ہو، اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہو، وہ ساری چیزیں عبادت میں، ساری چیزیں، پوری زندگی عبادت میں۔ دیکھیے پھر شرط کو دیکھیے، بڑی عبادت کے پارٹ کا کیا ہے۔ پہلی بات تو اپنے دل کی صفائی اللہ کے لیے، یعنی کہ مراتب کو اونچا کرنے کے لیے، کہ جو نفس اعلیٰ ہے وہ نفس ادنا کو ختم کر دے، نفس ادنا ختم ہو کر کے نفس اعلیٰ تک پہنچے۔ کام اپنا ہے مگر عبادت اللہ کی ہے۔ یہ اپنے نفس کی صفائی، اپنے نفس کی صفائی، یہ بھی ایشور کی سیوا ہے۔ صلاۃ، یہ بھی نفس کے عروج کے لیے ہے۔ زکوٰۃ، یہ اپنے سدھار کے لیے ہے، جو میرا لالچ ہے، میرا جمع کرنے کا جو کا ایک نگیٹو ہے، اس کے لیے ہے، معاشرے میں اور خلق کی مدد کے لیے ہے۔ روزہ اپنے سدھار، تقویٰ کو سمجھنا۔ حج، خود کا خدا سے ملان۔ یہ ساری چیزیں خدا کے لیے ہیں، مگر خدا کی طرف جانے کے لیے ہم نے سارے ایکشن کیے۔ یدی خدا کی طرف جانے میں خود کی سیوا ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، اپنے دل کی صفائی، نفس کا صاف کرنا، صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ اپنے نفس کے لیے ہے سب کچھ۔ ہم اس کی سیوا کر رہے ہیں کہ یہ پیور ہو، اپنے روز تک پہنچے، لیکن نگاہ اللہ کی طرف ہے، نگاہ خدا کی طرف ہے۔ یہ ساری چیزیں سیوا میں ہی، عبادت میں ہی شمار ہوں گی۔ یہ سارا کچھ عبادت ہے۔ ذکر، غور، فکر، بزرگوں کا ساتھ، ان کی سنگت میں رہنا، قرآن کا پڑھنا، یعنی پڑھنا مطلب میں کہہ رہا ہوں سمجھنا، اس کا دل میں اترنا، یتیموں کی مدد، محفل سماع، دینی محفل، واعظ، تقریر، یہ سب کچھ اگر وہ ہمارے نفس کو پاک کر رہا ہے، ہمارے دل کی صفائی کر رہا ہے، لوگوں کے دل کی صفائی کر رہا ہے، یہ سب کچھ عبادت میں شمار۔ دیکھیے، اس عبادت کو ہم 2 سیگے میں کر سکتے ہیں، 2 حصے میں ڈال سکتے ہیں، ٹائپس آف عبادت، وے آف عبادت۔ پہلی بات تو جب
اس کا جو رزلٹ ہو ہمارے خود کی طرف ہو، خود کے کام کی طرف ہو، ہمارے نفسانی استر پہ ہو، تاکہ ہمارا نفس عروج پا جائے، اس پر کوئی گندگی نہ بچے، ہم اس پر کوئی گندگی بڑھائیں نہ، اور اس کو ہم اندھیرے میں نہ چھوڑیں، اس کو ہم سب سے نچلے استر پر نہ چھیڑیں، تمام طریقے کے عمل سے ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، یا میں ڈائریکٹلی کہوں کہ ہم خود پر ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اوپر کی 5 ستون ہیں اسلام کے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ اس میں ہماری صفائی ہوتی ہے، اور یہ ہم خود کے لیے کرتے ہیں، لیکن عبادت شمار ہوتی ہے اللہ کی۔ پھر جب دوسرے کی طرف انسان، جانور، پیڑ، پانی، یعنی پوری قدرت یا پوری کائنات یا پوری دنیا، جب دوسروں کی طرف ہم کوئی کام کرتے ہیں تاکہ ان کے نفس میں ڈیولپمنٹ ہو، ان کو اس دنیا میں سکون حاصل ہو، ان کو مدد حاصل ہو، ہے نا، وہ بھی بات میں شمار ہے۔ جس طرف دیکھو میرا ہی چہرہ ہے، لا الہ، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ۔ تو ہر کام جو انسان اللہ کے واسطے، اس کے خلق میں جو بھی موجود ہیں، ان کے ظاہری اور باطنی امداد کے لیے کرے، مدد کے لیے کرے، عروج کے لیے کرے، اور اپنی کیول نفسانی صفت کے عروج کے لیے کرے اپنی، تو وہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہیں۔ بس اب اتنا ہی، یہی اتنا ہے۔ اس کے بعد ہم میں 3 مدے دیے، 4 مدے دیے۔ پہلا مدعا جو مسلم ہونے پر میں نے بتایا، اسلام میں نے چین کیوں کرنا ہے، حالانکہ مدعے کیول 3 ہی ہیں، کہ اس میں ہے ایمان یعنی شہادہ، اس میں ہے صلاۃ، اور اس میں ہے عبادت۔ ان 3 چیزوں کو لے کر کے کیول 4 40 4 چوک 16 160 دن چلے، 160 دن۔ اس 160 دن میں وہ ایک نئی دنیا دیکھے گا۔ آج ہم نفس میں فنا ہے، آج ہم فنا فی نفس ہیں، ہمیں فنا فی رب ہونا ہے۔ ایک رب جو ظاہر ہے دنیا میں، اور ایک رب جو باطن ہے ہمارے اندر، فنا فی رب ہونا ہے، فنا فی علی ہونا ہے، علی مطلب علم، فنا فی رسول ہونا ہے، رسول یعنی نور، روشنی، جس روشنی میں ہم دیکھیں گے تو ساری چیزیں اچھی بری سب منور ہو جاتی ہیں، سب دکھ جاتی ہیں ہمیں۔ پھر فنا فی اللہ ہونا ہے، اللہ ہونا ہے، فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ ہونا ہے۔ دیکھیے میرے سرکاروں کی کیا بات ہے۔ تو اسی پر میں اپنے بات کو آج روکوں گا۔ میں نے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج نو سرے سے زندگی کا کوئی نیا طریقہ کھوجنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میں نے یہ بات رکھ دی۔ بس انہی 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارو۔ جو چیز رب ہے، جو چیز اللہ ہے، اس کو دیگر لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر وہ غور و فکر کریں تو۔ بہت ہی سیدھا راستہ، بہت ہی پیارا راستہ، جس میں تمہاری بھی بھلائی ہے۔ حی الفلاح، حی الفلاح، آؤ اپنے کامیابی کی طرف، آؤ نجات کی طرف۔ حق تعالی ہم سب کو چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔